الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ کچھ جمعوں سے ظاہر بات جو چل رہی ہے وہ موجودہ جو فلسطین کی صورتحال ہے اسی کے حوالے سے مختلف پیرائے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور اس موجودہ صورتحال میں کرنے کا کام کیا کیا ہو سکتا ہے، کون کون سے زاویے آسپیکٹس ہو سکتے ہیں کہ جہاں ہم سوچیں کریں، کچھ عمل میں اپنے دیکھیں کہ کیا تبدیلی آنی چاہیے، تو اسی حوالے سے کچھ باتیں بہرحال ہماری چلتی رہیں۔ اس سارے گفتگو میں جو پچھلے جمعوں میں بھی ہوتی رہی اور مختلف آسپیکٹس بھی ہم نے اپنے سامنے رکھے اس سارے معاملے کے، کچھ جگہوں پر حالانکہ وضاحتیں تو آئی ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ سوال احباب کی طرف سے کیے گئے، مختلف فورمز پہ سننے میں بھی آ رہے ہیں ادھر ادھر کچھ باتیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی کوسچنز کر رہے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اپنی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں بہرحال نیک نیتی کے ساتھ، کچھ وہ ہیں کہ جو خواہ کی کٹ حجتی کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے اور سیدھی راہ کی طرف ہم سب کو گامزن کرے، ہم سب کو صحیح فیصلے کرنے اور اسلام کے ساتھ جو اس کا حق ہے وہ ادا کرنے کی وہ تعلق ہمیں عطا فرمائے۔ بہرحال آج ارادہ یہ ہے کہ وہ کچھ سوالات جن پر بہرحال کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہے قدر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے، وہ 3-4 سوال جو آج کل بہت زیادہ گردش کر رہے ہیں اور کیے بھی جا رہے ہیں، مجھ سے بھی کچھ احباب نے کیے ہیں، اس حوالے سے کچھ بات انشاءاللہ آپ کے سامنے مختلف پیرائے میں رکھنے کا ارادہ ہے۔ آغاز کریں تو پہلا اگر سوال لے لیں اس کو کہ جی فلسطین ہے کس کا، یہ فلسطین پر حق ہے کس کا، یہ تنازع ہے کیا؟ یہودی کہتے ہیں یہ ہماری جگہ ہے، عیسائی کہتے ہیں یہ ہماری جگہ ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں دو تناظر میں، ایک تو مذہبی حوالے سے، میں اس میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ کوئی 2 جمعوں پہلے بہت تفصیل کے ساتھ اس پر میں نے آپ کے سامنے پوری تاریخ بھی رکھی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ مقام مقدس ہے جس کا تذکرہ نہ صرف قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، بلکہ انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں زمین پر جو حکم دے کر بنوائی گئی دوسری مسجد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا تو اعتراض ہی ختم ہو گیا، پہلے سوال کا جواب ہی یہاں پر لپیٹ دیا گیا۔ کیا؟ اگر یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ بنی اسرائیلی تھے، بات سمجھ رہے جی؟ اللہ نے اپنے بندے کو حکم دیا پہلے بیت اللہ کے حوالے سے، وہ مسجد سب سے پہلی مسجد جو روئے زمین پر بنائی گئی بیت اللہ، مسجد حرام۔ دوسری مسجد جو بنائی گئی اللہ ہی کے حکم سے، اور بنانے والے کون؟ وہی حضرت آدم علیہ السلام، وہ یہ بیت المقدس ہے سرزمین فلسطین پر۔ یہ مسجد، یہ مقام جو انتہائی معتبر، یہ بنایا گیا۔ فضیلت کے اعتبار سے ہمارا امت کا عقیدہ کیا ہے کہ تیسرے نمبر پر معتبر ترین، معزز ترین جو روئے زمین پر جگہ ہے، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد وہ یہ مسجد اقصی، بیت المقدس۔ تو آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، بعد میں آنے والے رسولوں اور انبیاء نے بھی اس جگہ پر اپنی عبادتوں کو عطا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد نے بھی یہاں پر تعمیرات کی ہیں،
یہی وہ جگہ ہے جو چلتے 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 بالآخر، اب دیکھیے بنی اسرائیل کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے. یہ تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ کافی بات پہلے ہو چکی ہے. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے جو بنی اسرائیل کہلا رہی ہے. اور یہ صحیح معنوں میں کہہ لیجئے کہ جب حکومت ملی یوسف علیہ السلام کو، مصر میں ملی ہے. کہاں ملی ہے؟ مصر میں. اور مصر کے اندر جب حالات نے پلٹا کھایا، بعد میں قبطی آ گئے، آل فرعون کی حکومت آ گئی، فرعون کی حکومت آ گئی، اور پھر زمین تنگ ہوئی ہے بنی اسرائیلیوں پر. بہرحال وہ بڑا سخت وقت گزرا ہے ان کے اوپر. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جو اللہ کے فضل سے، اللہ کی خاص اذن سے، وہ ساری ترتیب ہمارے سامنے، ان کو نکال کر فرعون سے نجات دلا کر لے گئے ہیں واپس فلسطین کی طرف. وہاں جا کر حکم آیا جہاد کرو، انہوں نے انکار کیا، لہٰذا یہ اللہ کے غضب کا بھی شکار ہوئے، بھٹکتے پھرے. بہرحال حضرت سموئیل نبی، جو جن کا نام آتا ہے تاریخ میں، ان کے دور میں پھر انہوں نے حملہ کیا ہے فلسطین پہ. وہ حضرت طالوت اور جالوت کا جو قصہ ہے وہ الحمدللہ قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. وہ تفصیل پوری پہلے بھی میں نے عرض کی ہے. تو حضرت طالوت کی سربراہی میں یہ فاتح ہوئے ہیں فلسطین کے پہلی دفعہ. اب وہاں پر اس سے پہلے کون سی قوم آباد ہے؟ وہ مشرک قوم ہے، مختلف ان کے عمالقہ قوم یا جو بھی وہ آباد ہیں وہاں پہ. تو آج وہ بھی نکل کر آ جائیں اور بولیں لو یہ تو ہم تھے یہاں پہلے، تم کہاں سے آ کر کہہ رہے ہو کہ یہ ہماری ہے. بات سمجھ رہے میری؟ اگر اس لاجک کے تحت اگر ان کی بات مانی جائے، ہم تو یہ بات نہیں مان رہے نا، یہ لاجک نہیں بن رہی کوئی. اس زمانے کے اندر جو فاتح ہوتا تھا وہ زمین کا مالک ہوتا تھا، اس کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے پوری. بہرحال یہ وہاں پر آئے ہیں، پھر مختصر ترین دور گزرا ان کا وہاں پہ. آپس کی پھوٹ نے ان کو بہت جلد دوبارہ وہاں سے دوبارہ مشرک قوم آئی ہے، دوبارہ ان کو نکال باہر کیا. پھر دوبارہ عزیر علیہ السلام کے دور، پھر یہ دوبارہ جمع ہوئے ہیں، دوبارہ آئے ہیں، دوبارہ انہوں نے پھر بہرحال وہاں اللہ کے فضل سے فتح حاصل کی، اور پھر یہ ترتیب آگے بڑھی ہے. تو یہ ساری ترتیب میں جو میں بات عرض کر رہا تھا، یعنی یہ جو حکومت کا دور ان کا رہا ہے اس سارے جگہ پر، یہ تو بہت تھوڑا سا ہے. اگر آپ ساری تاریخ کے وہ سال اٹھا کے دیکھیں جس میں بنی اسرائیل کی حکومت آئی ہے، بہت تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑا سا دور ہے. تو اس تھوڑے سے دور کے اوپر ہزاروں سال کی جو تاریخ ہے، اور ان کا جو دور بنتا ہے چند 100 سال بھی نہیں بنتا بھائی، چند 100 سال. ایک تحقیق تو میں پڑھ رہا تھا 100 سال بھی نہیں ہے ان کے. لیکن چلیں کچھ اس کے اندر اب وہاں سے ملا لیں. اگر جو پہلی جو آئی حکومت حضرت طالوت کی، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے کچھ عرصے تک رہے ہیں، پھر وہ الگ ہوئے، اور پھر وہاں سے ان کو وقت نصر کا حملہ ہوا اور وہاں سے ان کو نکال باہر کیا گیا. وہ ساری ترتیب اگر لے جائے، پھر بعد میں عزیر علیہ السلام آئے ہیں، اور پھر دوبارہ ان کو دوسری دفعہ ہیکل سلمانی انہوں نے بنایا ہے، اس دور کو پھر لگا لیں. تو یہ سارے دور ملا جلا کے اگر 100-150 سال مشکل سے بنتے، مشکل سے، کہ جہاں یہ فلسطین کے اوپر اپنی حکومت کر پائے ہیں، اور ان کا وہ اس کے بعد پھر رومی آ گئے ہیں اور انہوں نے پھر تسلط ان کے اوپر کیا ہے. وہ ساری ترتیب بھی ہمارے سامنے تاریخ میں موجود ہے. تو ان کا یہ عبادت خانہ ضرور رہا، حکومت ان کی نہیں تھی، رومیوں کی حکومت تھی. عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آئے، رومیوں کی حکومت ان کی تھوڑی تھی. ان کا تو بس چلاؤ چل رہا تھا، گٹ جوڑ چل رہا تھا. پھر جب انہوں نے، اور یہ بات نظر آتی ہے ہمیں، جیسی ذرا انہوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف، ذرا اپنی کوئی بات رکھنے کی کوشش کی، رومیوں نے کچل ڈالا ان کو، تتر بتر کر دیا، ان کو تہس نہس کر دیا. تو اب یہ اتنے ہزاروں سال کے اندر اگر 100-150 سال یہ وہاں پر اپنی حکومت، اور چلیں ٹھیک ہے، وہ جس پر اطرار ہے کہ جی یہ ہمارا ہیکل سلیمانی، ہمارا ٹیمپل بنایا گیا، تو بھائی وہ تو داؤد علیہ السلام نے بنایا بہت بعد میں، پہلے تو آدم علیہ السلام نے بنایا. اور اس کے بعد وہ ترتیب جب آگے بڑھی ہے، وہاں دوسری قومیں جب رہی ہیں تو وہ اپنے حساب سے وہاں معاملات کو چلاتی رہی ہیں. دوسرا ان کا ٹیمپل بنا، اس کو پھر بہت جلد گرا دیا گیا. یہ چند 100 سال کی تاریخ ہے. اس کے بعد پھر یہ جو سیکنڈ ٹیمپل گرا ہوا ہے، آج تک گرا ہوا ہے، جو جس کی کچھ باقیات بہرحال بچی ہوئی ہیں. اب نوٹ فرمائیے کہ یہ 16 ہجری سے لے کر 16 ہجری سے لے کر، یعنی کہ 600 عیسوی لگا لیں اس کو، تقریباً 600 کچھ بنتا ہے،
اور 1917 تک، ٹھیک ہے، یہ 1300 سال تقریباً کس کی حکومت رہی ہے وہاں پہ؟ مسلمانوں کی حکومت رہی، مسلمانوں کے پاس رہا۔ بیچ میں 88 سال نکال دیں جو ایک متنازع رہا ہے، وہ کیا؟ صلیبی جنگوں کے دوران، یعنی اس 1300 سالہ دور میں جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں اور پھر یہ قابض ہوئے ہیں، 88 سال کا ٹوٹل وہ پیریڈ ہے۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے اذن سے دوبارہ اسے لینے میں کامیاب ہوئے، تو بیچ میں سے 88 بھی مائنس کرتے ہیں تو 1200 سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی ہے۔ وہ 88 ملا لیں تو وہ 88 ان کے نہیں ہیں، وہ عیسائیوں کی حکومت رہی ہے وہاں پہ، نوٹ فرمائیے، وہ عیسائیوں کی حکومت رہی، یہودیوں کی نہیں رہی۔ تو اس کو تو یہ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے اپنی اس میں کہ جی ہم یہاں پر قابض رہیں، اور عیسائی تو دستبردار ہو چکے ہیں مولا نصاری معاملے سے، وہ تو صرف یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو تو کوئی زوم نہیں ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے، ہم اس کو لینا چاہتے ہیں، انہوں نے تو ایسا بات ہی نہیں کی، یہ تو یہودیوں کا مسئلہ ہے۔ تو بات جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہ اس پوری انسانی تاریخ میں اگر اس فارمولے کو، جس فارمولے کو یہ رکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، اگر اس کو بھی لگا لیا جائے تو بھی ان کا تو بنتا ہی نہیں ہے حساب کوئی۔ یہ اللہ کی زمین، اللہ کے انبیاء کی زمین، ہر نبی جو آیا وہ اس کا متولی ٹھہرا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی، بلکہ اس سے پہلے حضرت مریم سلام علیہ کی پیدائش ہو رہی ہے، قرآن وہ سارا تفصیل ہمارے سامنے رکھتا ہے، تو کون کس کی تولیت میں ہے بیت المقدس؟ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں وہ، اللہ کے نبی ہیں وہ۔ اللہ کا نبی کسی کی جاگیر نہیں ہوتا، اللہ کا نبی تو اللہ کے بندوں کے لیے ہے، تو وہ انبیاء کی سرزمین ہے، وہ اللہ کے بندوں کی سرزمین ہے، وہ اللہ کو ماننے والوں کی سرزمین ہے، وہ اللہ کے انبیاء کو ماننے والوں کی سرزمین ہے۔ تو چاہے مذہبی اعتبار سے دیکھ لیں، دینی اعتبار سے دیکھ لیں، جغرافیائی اعتبار سے دیکھ لیں، سیاسی اعتبار سے دیکھ لیں، تاریخی اعتبار سے دیکھ لیں، اخلاقی اعتبار سے دیکھ لیں، کوئی جواز نہیں بنتا کہ آج اگر یہودی کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری زمین، ہاں یہ وہاں رہ رہے ہوتے اور چل رہے ہوتے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، اگر یہ رہ رہے ہوتے وہاں۔ اور اس میں بھی ایک نقطہ نوٹ کیجئے، وہ نقطہ یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں جو اصل کے رہنے والے ہیں اس سرزمین کے، وہ کنعان کے باشندے جو کہلاتے ہیں، یہ اصلاً عرب ہیں، یہ اصلاً عرب ہیں۔ اگر وہ جو ایک ہمارا کنسپٹ چلتا ہے سن آف سوئل، آپ نے سنا ہوگا، اس فارمولے سے بھی دیکھ لیں تو عرب ہیں جو اس سرزمین کے مالک، وہ وہاں کے پیدائش ہے، وہ وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں اصلاً۔ اب ایک عجیب بات ایک صاحب کہہ رہے تھے کچھ دنوں پہلے، مجھے حیرت بھی ہوئی، لیکن بہرحال باتیں بنائی جاتی ہیں اور رکھی جاتی ہیں، کہ بھئی ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی تو اپنا وطن الگ کیا نا، پاکستان، اور اسی برطانیہ نے جاتے جاتے یہ فیصلہ کیا نا، تو برطانیہ نے ہی تو فیصلہ کیا کہ اسرائیل کو بنایا جائے اور فلسطین کو دو میں توڑا۔ اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اب بات سمجھیں اس میں مسئلہ کیا ہے۔ پاکستان دیا گیا اس خطے کے رہنے والے لوگوں کو، جو جس کو سن آف سوئل کہہ رہے نا، جن کا حق تھا، جو اسی سرزمین کی پیداوار ہے، انہوں نے مذہب اسلام قبول کیا اپنی پورے شعور کے ساتھ، وہ مسلمان کہلائے، لیکن وہ رہنے والے کہاں کے؟ یہاں کے اس زمین کے، اسی زمین کے رہنے والے، اسی خطے کی پیدائش، انہوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا اپنے حقوق کی بنیاد پر مطالبہ کیا ہے، وہ جائز مطالبہ ہے، انہیں اس زمین سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ دنیا کے کسی قانون کے تحت بھی وہ اس زمین کے رہنے والے ہیں، اس خطے کے رہنے والے ہیں، باہر سے آنے والوں کی تعداد تو بہت کم ہے۔ اور اصلاً یہ خطہ کس کو دیا گیا، کس بنیاد پر، کون سا انسانی قانون یہاں کام کرتا ہے؟ یہ کہ اسی خطے کے رہنے والے جو سن آف سوئل جس کو ہم کہہ رہے ہیں، جو اسی خطے کے باشندے ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اپنے عقائد کے مطابق، لہٰذا ان کو ایک ایسا خطہ دیا جائے جہاں پر وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے حوالے سے مکمل طور پر آزاد ہوں۔ اب آ جائیے اس سینیریو کو وہاں فٹ کریں، یہ یہودی کہاں سے آئے؟ 1948 میں اسرائیل کے قیام کا باضابطہ اعلان ہوا نا، 1905 سے کوئی آ کر آباد ہونا شروع ہوئے تھے وہاں، اور جب یہ آباد ہونا شروع ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ ابھی انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بات کر لیتے ہیں، یہ باہر سے آنے والے لوگ ہیں،
یہ وہاں کے ریزیڈنٹس نہیں ہیں, وہاں کے ریزیڈنٹس عرب ہیں, یہ باہر سے آ کر وہاں بسے ہیں. ان پر وہ قانون لاگو نہیں ہوتا کہ برطانیہ نے جاتے جاتے کہا ٹھیک ہے بھائی اس کو توڑو, آدھا ان کو دے دو, آدھا ان کو دے دو. لاجک نہیں بنتی. اس گھر کے رہنے والوں سے کہا جائے کہ گھر چھوڑ دو, کسی اور کو دے دو. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی, معاملہ بڑا ٹچی ہے, سینسٹیو ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا, لیکن صرف مثال دینے کے لیے بات کو سمجھیے گا. آج کل بہرحال ایک معاملہ چل رہا ہے افغان باشندوں کے حوالے سے, اس پر ہمارا بڑا واضح موقف ہے, میں نے پہلے بھی رکھا تھا کہ بھائی یہ معاملے کو اخلاقی طور پر, قانونی طور پر مناسب انداز میں ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. 40 سال ہم نے جن کو جگہ دی ہے, ایک پیچھے پورا تاریخ موجود ہے نا. اب ایک دم ان سے کہا جائے گا 40 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ, ان کے بچے یہاں آئے, ان کے گھر یہاں آئے, ان کے کاروبار یہاں آئے, ٹھیک ہے, ایک پراپر طریقے سے رجسٹریشن کا پروسیس ہو, باقاعدہ کاغذات کی پوری جو چھان بین ہے وہ ہو, جو جرائم پیشہ عناصر ہے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو, ان کو سزا ملے, اور ایک معقول وقت دیا جائے ساری رجسٹریشن کے پروسیس میں. ساری بات پیل ہو چکی, میں اس پہ تفصیل میں بات نکل گئی تو میں نے دوہرا دی. تو بات جو ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے, میں مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آج اگر افغان کوئی باشندہ یہاں پر کوئی پلاٹ خرید کر, کوئی گھر خرید کر, کوئی زمین خرید کر رہ رہا ہے نا, رہ رہا ہے کہ تو کیا اس کو وہ حق مل گیا قانونی طور پر جو یہاں کے رہنے والوں کو حق ہے؟ یہاں سے جو باہر جاتے ہیں, چلیں اس مثال کو اور انداز میں لے لیتے ہیں, اور کسی دوسرے ملک میں جا کر کوئی اپنا مکان خریدتے ہیں, کوئی زمین خریدتے ہیں, اور فرض کر لیتے ہیں کہ بھئی یہاں سے 2-4 ہزار لوگ گئے اور جا کر کسی ملک میں انہوں نے ایک پوری سوسائٹی, کوئی آبادی خرید لی اور وہاں وہ رہنا شروع ہو گئے, تو کیا ان کو یہ حق مل گیا کہ وہاں وہ اپنی ریاست بنا لیں؟ کیا وہاں اپنی جورسڈکشن قائم کر دیں, وہاں اپنا جھنڈا لگا کر اور اس ملک کے فوج سے یا اس کی ریاست سے بولیں جی اب اس 4 دیواری کے اندر ہماری حکومت ہے کیونکہ ہم نے یہ زمین خریدی ہوئی ہے؟ لاجک بنتی ہے کوئی؟ تو بات کو سمجھیں. اب یہ جو نقطہ بیچ میں آ گیا وہ کیا, کہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی فلسطینیوں نے اپنی زمینیں بیچی یہودیوں کو, کیوں بیچی بھائی؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ پہلی بنیادی بات سمجھ لیں کہ ہر دور کا ایک قانون ہوتا ہے, اس قانون کے مطابق چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کسی ملک میں کسی جگہ یہ قانون ہے کہ وہاں کوئی فارنر کوئی جائیداد نہیں خرید سکتا, آج بھی ہے, بعض ملکوں میں نہیں ہے, بعض ملکوں میں فارنر جو ہیں وہ کوئی جائیداد, کوئی زمین, کوئی پلاٹ خرید سکتے ہیں. تو قانونی اعتبار سے دونوں آپشنز ہیں. یہاں پر یہ ٹھیک ہے باہر سے آنے والے لوگ خرید رہے تھے, کوئی قانون نہیں تھا روکنے والا, بیچی گئیں زمینیں, بیچی گئیں یا جو بھی اس کی. اب یہاں بھی ایک نقطہ تاریخ اٹھا کے پڑھیں, ذرا تاریخ اٹھا کے پڑھیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ خریدنے والے سامنے نہیں آتے تھے, یہ بڑے بڑے انویسٹرز ہیں جن کے نام آتے ہیں, تاریخ میں موجود ہیں, بہت بڑے بڑے انویسٹرز ہیں, انہوں نے یہ زمینیں خریدی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی اصل قیمت سے زیادہ پیسے دے کر خریدی. ایک اور حقیقت یہ ہے, یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جن فلسطینیوں نے اپنی زمین بیچنے سے انکار کیا, ان کو دھمکیاں دی گئیں, ان کو مروایا گیا, ان کو بلیک میل کیا گیا, ان پر ظلم و تشدد بھی کیا گیا. یہ میں کوئی ایسی کوئی فلمی بات نہیں کر رہا, معاذ اللہ, کتابوں میں پڑھ لیجیے, تاریخ لکھی ہوئی. اب ایک آدمی کو آ جائے کہ تمہارے اس پلاٹ کی میں دگنی قیمت دے رہا ہوں, بیچتے ہو؟ وہ کہتا نہیں, تو ایک پستول نکال کے سر پہ رکھ دیں اس کے, بیچ رہا کہ نہیں بیچ رہا؟ کہتا اچھا بھائی دگنی قیمت بھی مل رہی ہے اور جان بھی دوسری طرف جا رہی ہے, تو اچھا بھائی لے لو. پھر یہ سارا کام ہوا ہے بڑے سازشی ذہن کے ساتھ, کیونکہ ان کا سازشی ذہن کئی بار ہمارے سامنے آیا ہے. یہودیوں کے سازشی ذہن کو کیا کوئی اعتراض کے طور پہ رکھ سکتا ہے کہ چیلنج کے طور پہ کہ نہیں بھی ایسا نہیں ہے؟ بھائی آغاز کریں اب کہاں سے؟ وہ عبداللہ بن سبا سے اگر آغاز کریں, جس نے کہ سازش کے ذریعے جو نقصان پہنچایا اس امت کو, اور وہاں سے چلتے 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 کہاں سے کدھر پہنچے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات کریں, حضرت علی کے دور میں جو انہوں نے افراتفری مچوائی اس کی بات کریں, اس کے بعد آتے چلے جائیں کس کس خلافت کے دور میں انہوں نے کیا کیا سازشیں نہیں کہی ہیں. امت کو دولت ان کی سازش کے نتیجے میں جو ہے وہ ہوئی ہے امت. پھر آ جائیے یہاں بالکل ریسنٹ 9/11, پہلے بھی میں نے حوالہ دیا تھا, خود کھول کر انہی کے لوگوں نے ساری بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ 9/11 کا پورا ڈرامہ رچایا گیا, یہ انہی کی سازش کا نتیجہ تھا, جس کے نتیجے میں پھر پوری نیو ورلڈ آرڈر جس کو نافذ کرنے کی دنیا میں کوشش کی گئی, اور مسلمانوں کو دبا کر ان کو مٹانے کی جو سازش ہے اس کے حوالے سے آگے بات جو جب سے چل رہی ہے اب تک چل رہی ہے وہ.
تو ان کی سازشیں اس وقت کے لحاظ سے سوچے، وہ بہرحال نیٹو لوگ تھے، ان کو نہیں اندازہ تھا، تو کچھ نہ کچھ انداز میں، کچھ نہ کچھ لالچ کے تحت یا جبری طور پہ یا ڈرا کر یا دھمکا کر زمینیں خریدی گئیں۔ اب آ جائیے جو میں نے اس سے پہلے بات کی، کیا زمین خرید لینے سے یہ حق مل جائے گا کہ وہاں اپنی ریاست قائم کی جائے؟ اور ان کے اپنے حوالے سے سارے ثبوت مکمل ہیں۔ 1906 میں یہ آرڈیننس کلیئرلی پوری دنیا میں نافذ ہو چکا ہے کہ اب وہ اصول نہیں چلے گا کہ اس ملک کے اس ملک کو فتح کر لیا اور اس کے اوپر قابض ہو گیا، نہ، یہ باؤنڈریز جو بنائی گئی، مملکتوں کی، ریاستوں کی سرحدیں قائم کی گئی، انٹرنیشنل لاز بنائے گئے، بنانے والے یہ خود۔ انہی لاز کی وجہ سے جب کسی ملک کی دوسرے ملک سے جنگ ہوئی ہے اور کچھ علاقوں میں آگے بڑھے ہیں تو ان کو پیچھے چھوڑنا پڑا کہ نہیں بھائی انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے اب آپ نہیں قابض ہو سکتے، پیچھے ہٹ جائیں آپ، اچھا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کئی مثالیں موجود ہیں۔ کیا 65 کی جنگ میں جن علاقوں پر مسلمان فوج، پاکستانی فوج آگے، کیا ان کو چھوڑ کے واپس پیچھے نہیں آئے؟ ہم آئے نا۔ تو بات کو سمجھیں، یہ تو اپنے انٹرنیشنل لاز جتنے انہوں نے خود بنائے اس کے تحت بھی دیکھ لیں، کوئی جواز نہیں بنتا کہ اگر اس جگہ پر کچھ 1000 ایکڑ زمین خرید لی جائے اور اس کے بعد وہاں پر باہر سے آنے والوں کو بسایا جائے۔ دنیا بھر کے یہودیوں کو جو تتر بتر تھے، بکھرے ہوئے تھے، جمع کر کر کے لایا گیا اور وہاں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک دم یہ سارا سینیریو چینج ہوتا ہے، ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ ہمدردیاں کون کر رہا ہے؟ عیسائی۔ کن کے ساتھ رہے؟ یہودیوں کے ساتھ۔ مجرم کس کو گنوا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو۔ اللہ اکبر، اٹھائیے پوری تاریخ، اٹھائیے پوری تاریخ۔ سب سے زیادہ یہودیوں کی مار کس نے لگائی؟ عیسائیوں نے۔ ان پر جو بھی ظلم ہوئے ان کے بقول، ہولو کاسٹ کا پورا مثال یہ دیتے ہیں، مظلوم بنتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ ہٹلر کون تھا؟ عیسائی تھا۔ اور عیسائی کیوں نفرت کرتا ہے یہودی سے؟ بڑی لاجیکل بات ہے۔ عیسائی معاذ اللہ جن کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے قاتل کون ہیں ان کے نظریے کے تحت؟ یہ تو ہم جانتے ہیں نا الحمدللہ کہ رفع آسمانی ہوا ہے، لیکن ان کا جو نظریہ ہے معاذ اللہ کہ سلیب دی گئی ہے ان کو، کون ہے قاتل؟ یہودی ہے۔ تو ان کی دشمنی تو اتنی شدید رہی ایک زمانے۔ اصحاب الاخدود کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں قرآن میں، 20,000 لوگوں کو زندہ جلایا گیا۔ کون تھے یہ زندہ جلنے والے؟ عیسائی۔ جرم کیا تھا؟ عیسائیت قبول کی۔ جلانے والے کون تھے؟ یہودی۔ تو یہودی عیسائیوں کو زندہ جلا رہے ہیں، عیسائی یہودیوں کے نسلوں کو کاٹ رہے ہیں، کئی لاکھ یہودیوں کو ایک دن میں قتل عیسائی کر رہے ہیں۔ یہ تو ان کا آپس میں چپکلی ہزاروں سالوں، سینکڑوں سالوں سے چل رہی ہے۔ یہ تو مسلمان ہیں جو ان کو جگہ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیئرلی منع کیا جب ان کے حوالے بیت المقدس ہوا، عیسائی راہبوں نے کہا بھائی یہودی داخل نہیں ہوگا یہاں پہ، پہلے بھی میں نے تفصیل رکھی تھی۔ حضرت عمر کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ نہیں بھائی یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ آباد نہیں ہو سکیں گے، زمین نہیں خرید سکیں گے، یہ قانون بن گیا، لیکن بہرحال ان کو آنے سے نہیں روکا جائے گا، مقدس جگہ ہے ان کے حوالے سے، آئیں اپنی عبادت کریں اور جائیں۔ یہ مسلمان تھے جنہوں نے پناہ دی ان یہودیوں کو جن کو ہٹلر نے مار مار کر اپنی سرزمین سے نکالا تھا، لٹے پٹے برہنہ حالت میں ان کے جہاز بھر بھر کے آئے ہیں، ہاتھ جوڑ کر معاذ اللہ سجدے کر کے انہوں نے منتیں کر کے کہا کہ ہمیں جگہ دو۔ انہوں نے فلسطینیوں نے جگہ دی کہ آؤ اترو اس سڑک، کوئی ملک اٹارنے کو تیار نہیں تھا ان کو اپنے ساحل پہ۔ اب اس سارے سینیریو میں آ جائیے، فائنلی بات جب یہ ہوئی ہے، بالفور ڈکلیریشن ہوا، تفصیل پہلے آ چکی ہے 1917 کے اندر۔ اس کے بعد پھر پہلی جنگ عظیم کس نے کروائی بھائی؟ پہلی جنگ عظیم، اٹھائیے کتابیں۔ 1920 میں جوزف نام کا ایک رائٹر ہے، عیسائی ہے، اور اس نے ایک کتاب لکھی تھی یہودیوں کے اوپر۔ اس میں اس نے انکشافات کیے ہیں 1920 میں۔ وہ کہتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کرانے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ، پوری تفصیل کے ساتھ اس کو ڈکلیئر کیا 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 کیوں کیوں ہوا۔ اور 1920 میں وہ یہ کہتا ہے کہ بہت جلد دوسری جنگ عظیم شروع ہونے والی ہے، کیونکہ یہودیوں نے اس سازش کا آغاز کر دیا ہے، اور اس کے اشارے دیے اس نے باقاعدہ پورے 1897 میں ان کے جو پروٹوکولز، جن کو ایلڈرز ان کے جو تھے، ان کے جو کہلاتے ہیں یہودی پروٹوکولز،
اس میں 3 بڑی جنگ عظیم کرانے کے حوالے سے انہوں نے پلاننگز کی تھی، جس میں سے 2 ہو گئی ہیں اور تیسری تیار کھڑی ہے. اور یہ تو ہمارے سامنے ہو رہا ہے اس وقت. اس دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف کون لے کے جا رہا ہے؟ یہودی لے کے جا رہے ہیں. اب اس کا ایک اور اسٹیپ پہ آگے بڑھتے ہیں. حماس نے حملہ کیا. کیوں کیا بھائی حماس نے حملہ؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ جملہ کہ کیا ضرورت پڑی تھی، مجھے معاف کیجئے گا، اس شخص سے پوچھوں گا جس کے ماں باپ کو کسی اسرائیلی بم نے ہلاک کیا ہو، جس کے گھر کو کسی اسرائیلی بلڈوزر نے گرایا ہو، جس کے بچے کی کٹی پھٹی لاش کے ٹکڑے اس کے سامنے پڑے ہوں، جس کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے اسرائیلی فوجی ہوں، جو اپنی مسجد اقصی، جو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی معتبر ترین جگہ، جس میں میں اور آپ ہم سب بھی خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی زیارت عطا فرمائے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس مسجد کے اطراف میں رہنے والے اس کے اندر داخل ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، ان پر پابندی لگا دی جائے. اور اسرائیلی فوجی جوتوں سمیت اپنے غلیظ نجس وجود کے ساتھ اس مسجد کے اندر گھس رہے ہوں اور ایک مسلمان اسے دیکھ رہا ہو. میں اس سے پوچھوں گا کہ جس کو اس کے گھر سے نکال باہر کیا جائے اور وہاں سے باہر آنے والے کسی کو وہاں بسا دیا جائے اور اس بے گھر شخص کو کہا جائے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارا یہاں کوئی حق نہیں ہے، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے جا کر سسک رہا ہو زندگی کے نام پر. میں اس سے پوچھوں گا کہ بھائی تو نے حملہ کیوں کیا؟ کیا پڑی تھی تجھے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ 100 سال ہے، 100 سال. اور اگر 1948 سے چلے لگا لیں اسرائیل کا باقاعدہ جو نجس وجود بنا ہے، تو 5 صدی کا قصہ ہے بھائی. ظلم اور بربریت کی داستانیں ہیں. یہ 7 اکتوبر سے پہلے کیا یہ اسرائیلی معصوم اپنے اس جگہ بیٹھ کر بس اپنی کھیل میں مصروف تھے؟ اس سے پہلے کوئی ظلم ستم نہیں کیا انہوں نے فلسطینیوں پر، مسلمانوں پر، عربوں پر؟ کون کون سے ظلم کیے ہیں بھائی؟ ویڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز موجود، دیکھیں اٹھا کے ویڈیوز. کس طرح مسلمان عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ان کے سروں سے چادریں کھینچی جا رہی ہیں. کیسے یہ جانوروں سے بھی ناپاک یہ فوجی جو ہیں وہ مسلمان بچیوں کے ساتھ، مسلمان بچوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. یہ حماس کے مجاہدین کہاں سے ہیں بھائی؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کھویا ہے، اپنے گھر والوں کو کھویا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اسی گن گرج میں توپوں کی، بموں کی، میزائلوں کی آوازوں کے درمیان پلے بڑھے ہیں. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے کیوں حملہ کیا؟ تو پوچھنے والوں کی عظمت کو سلام ہے، پوچھنے والوں کی عظمت کو سلام ہے بھائی. ہاں اب اس میں آ جائیے، یہ تو ایک انداز ہے، ٹھیک ہے. جب جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور یہ جنگ چل رہی ہے، میں نے آپ سرچ کیا، چلیں اسرائیل کے وجود سے لگائیں تو 5 صدی سے، اس 75 سال سے زیادہ کی اس جنگ کے اندر بہرحال دونوں طرف سے معاملات چل رہے ہیں. اسرائیل کو پوری دنیا کی سپورٹ حاصل ہے، خاص طور پر امریکہ کی. اس پر بھی میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر اپنے مورے کیسے فٹ کیے ہوئے انہوں نے. اور عیسائیوں کے اندر بھی صہیونیت انہوں نے پیدا کی ہے باقاعدہ. اب صہیونیت جو ہے یہودیت تک محدود نہیں رہی ہے، صہیونیت میں عیسائی بھی شامل ہیں. اور یہ صہیونی سوچ جو پوری دنیا پر اپنا حکمرانی کرنا چاہتی ہے، وہ اس پورے منصوبے کو آگے لے کے چل رہی ہے. اس میں عیسائی بھی شامل ہیں، اس میں یہودی بھی شامل ہیں. فری میسن نام کی ایک تنظیم کی ہسٹری اٹھا کر، تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے گا، انہی کے اپنے بنائے گوگل پر پڑھ لیجئے گا، کہیں اور نہ جائیں، تفصیل مل جائیں گی ساری. کب سے یہ پلاننگ چل رہی ہے، کس انداز میں چل رہی ہے، کیا ان کے عقائد ہیں، کیا ان کے منصوبے، سب مل جائے گا، کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آ جائیے، جو اگلی بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے اتنے سالوں سے، اس میں اسٹریٹجی ظاہر سی بات ہے 2
الگ الگ پارٹیز ہیں, 2 فوجیں ہیں, وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں, اپنے منصوبے بناتے ہیں. اسی دوران میں ظاہر ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ حماس کے مجاہدین نے بنکرز بنا لیے ہیں, زمین کے اندر سرنگیں بنا لی ہیں, وہاں پر وہ اپنا پورا دفاعی نظام لے کر چل رہے ہیں, اور بظاہر اسباب کے لحاظ سے اللہ کی جو مدد ہے اس کے علاوہ جو چیز ان کے فیور میں جاری ہے, جو اللہ ہی کی مدد سے, اللہ ہی کی فضل سے, وہ یہی نظام ہے جو انہوں نے بنایا ہے اس کو. اب تک اس پوری جنگ کے اندر اس کو ایک اور آسپیکٹ میں دیکھیں تو جو نقصان اسرائیل کا ہوا ہے وہ فلسطین کا یہ والا نہیں ہوا. فلسطینیوں کی جانیں جا رہی ہیں, جو یقیناً سب سے بڑا نقصان ہے. معاذ اللہ, میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کا نقصان نہیں. قیمتی جانیں, وہ پھول جیسے بچے, اور وہ تیار ہے ذہنی طور پر اس کے لیے. انہوں نے جب حملہ کیا تھا انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ رسپانس کیا آئے گا. یہ غیرت سے آری نجس لوگ, بزدل لوگ, یہ عورتوں اور بچوں پر ہی حملے کر سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے. میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں, پڑھیے پڑھیے پڑھیے. پیلسٹائن ایز وار لیب, یہ پوری ڈاکومنٹری اٹھا کر دیکھیے. اسرائیل نے جتنے وار ہیڈ ایجاد کیے ہیں, وار ویپنز ایجاد کیے ہیں, کیمیکلز, جنگوں میں استعمال ہونے والے بم, میزائل, ان کی دنیا میں سب سے زیادہ مانگ کیوں ہے؟ آپ جن لوگوں کو نہیں پتا وہ سنیں گے, ہوش اڑ جائیں گے ان کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اصلی انسانوں پر ٹیسٹ کیے گئے ہیں. بھائی ذرا تصور تو لائیے, دنیا کا کوئی ملک اسلحہ بناتا ہے, اس کو ہوائی فائر کر کے چیک کرتا ہے کہ ہاں جی صحیح کام کر رہا ہے. یہ بدبخت اسلحہ بنا کر فلسطینی معصوم نہتے شہریوں پر ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تاریخ اٹھائیے دیکھیے. دنیا بھر کے لوگ اس بات کو, حکومتیں اس بات کو جانتی ہیں, اس لیے ان کے اسلحے کی, کیونکہ یہ ٹیسٹڈ ہے نا, اصلی ٹیسٹڈ ہیں, معاذ اللہ, لہذا ان کے اسلحے کی ڈیمانڈ دنیا بھر میں. 75 سال سے انہوں نے جو سلوک کیا ہوا ہے ان معصوموں کے ساتھ, ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ وہاں کے رہنے والے ہیں, وہ وہاں کے نیٹو ہیں, وہ وہاں کے مالک ہیں, اور سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی بات کرنے والے ہیں, قرآن کی بات کرنے والے ہیں, اور یہ بات کسی صورت ان کو قبول نہیں ہے. سب سے بڑا دشمن روئے زمین پر ان کا قرآن ہے, کیونکہ قرآن اللہ کی حاکمیت کی بات کرتا ہے, اور یہ اپنی حاکمیت چاہتے ہیں, یہ شیطان کی حاکمیت چاہتے ہیں. یہ ہے دشمنی کی بنیاد. اب جو میں بات کو جوڑتا ہوں اس جگہ سے, اگر برطانیہ کو یا براڈ سینس میں عیسائیوں کو اتنی ہمدردی ہے یہودیوں سے کہ 1885 سے انہوں نے یہ سارا منصوبہ بنانا شروع کیا, ان کو تکلیف شروع ہوئی, جیوش اسٹیٹ ہونی چاہیے, یہودیوں کی اپنا ملک ہونا چاہیے, اور بڑا ظلم ہو گیا ان کے ساتھ, ان کو کوئی جگہ وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے, تو بھائی اپنی زمین میں سے دو نا. بھائی برطانیہ کو اتنی ہمدردی ان سے ہے تو برطانیہ کا کوئی ٹکڑا ان کو دے کر کہتے ٹھیک ہے بھائی آؤ یہاں بسو, یہاں اپنی ریاست بناؤ. یہ کیا لاجک ہے کہ مجھے کسی صاحب سے ہمدردی ہے, میں ان کے غم میں گھل رہا ہوں, اور میں آپ کے گھر میں گھس کے ان صاحب کو آپ کے گھر کا ایک کمرہ دے کر بولوں بھائی آج سے یہاں رہے گا. لاجک بنتی ہے کوئی؟ کیا لاجک بنتی ہے بھائی؟ یہ یہاں رہے گا بھائی, کیوں بھائی؟ مجھے ان سے بڑی ہمدردی ہے, اور میں تو کنڈا ہوں اس محلے کا, میں جہاں چاہوں گا جس کو رکھوں گا. آپ کون ہوتے ہیں؟ اور آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اس پر احتجاج بھی نہ کریں, کہ آپ کے گھر کے کمرے کے اندر ایک باہر والے کو لا کے بسا دیا گیا ہو, کوئی احتجاج آپ کو کرنے کا حق نہیں ہے, بلکہ وہ جو باہر سے جس کو لا کر بسایا وہ الٹا آپ پر ظلم کرے, آپ کے کچن میں گھس کے آپ کا کھانا کھا جائے, اللہ اکبر, اور آپ سے کہا جائے خبردار اس کو کچھ کہا تو نہیں کہہ سکتے آپ کچھ. جناب علی کس کس انداز میں اس بات کو رکھوں, کس کس انداز میں؟ یہ غنڈہ گردی, یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی غنڈہ گردی ہے اسرائیل کا وجود, جس کی پشت پناہ یہ پورا مغربی یورپ ہے, جو ایک الائن ہو کر ایک مقصد کے تحت اس وقت کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت کو کسی طریقے سے بھی نہیں ہونے دینا ہے زمین کے اوپر. اور ان کے اپنے منصوبے ہیں, وہ منصوبے بھی تفصیل سے ہمارے سامنے آ چکے ہیں.
ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ حماس کے حملے سے پہلے واللہ عالم، ظاہر یہ اطلاعات ہیں، ان کی اوتھینٹسٹی تو اللہ جانتا ہے، انہوں نے باقاعدہ مسجد اقصی کی بنیادوں میں بم لگا دیے ہیں، یہ انتظار میں ہیں۔ جو لوگ تھوڑا واقف رہتے ہیں کرنٹ افیئر سے ان کو اندازہ ہوگا 2023 بہت زیادہ آ رہا تھا، 2023 بدلنے والا سال ہوگا، 2023 میں یہ ہو جائے گا، 2023 میں وہ ہو جائے گا، فلاں یہ، واللہ عالم۔ بہرحال جو انالسٹس ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، تجزیہ نگار یہ بات کر رہے ہیں، ان کا پلان مکمل تھا اور بس بٹن دبانے والی کسر رہ گئی۔ سعودی عرب سے ان کے عملی طور پر معاہدے پر تقریباً معاملات مکمل ہو چکے، پوری دنیا میں ان کا ٹیکا اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی ان کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اب آ جائیے ذرا، حماس نے جب حملہ کیا، آج اس وقت اس ایک مہینے کی جنگ نے دیا کیا؟ اس ایک مہینے کی جنگ نے امت کا جو نقصان کیا ان قیمتی جانوں کی صورت میں، وہ تو یقیناً بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ لیکن وہ تو اللہ کے بندے اللہ کے پاس جا رہے ہیں نا، وہ پاک روحیں نکل کر، اور ایسی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں جناب علی، اطلاعات کیا، ویڈیوز آ رہی ہیں، 12 سال کا بچہ ٹانگ کٹی ہوئی ہے، بے ہوش کرنے کے لیے آپریشن کے لیے اس کے وہاں پہ کوئی میڈیسن نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں تلاوت کر رہا ہوں، تم اپنی سرجری کرو۔ ویڈیو ہے یہ، اس کو آپ کہیں جی یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ تلاوت کر رہا ہے اور اب ڈاکٹر اس کی پیر کی سرجری کر رہا ہے۔ شہداء کی جسدوں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، لوگ دیوانہ وار دیکھ رہے ہیں، ان خوشبوؤں سے پاگل ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیا صبر، کیا ہمت دے دی ان لوگوں کو، کیسے ان کے گھر ان کے سامنے گر رہے ہیں، ان کے بچے اس میں دب رہے ہیں، خون میں نہائے میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہمت دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے، بڑوں کی تو بات ہی چھوڑ دے۔ یہ ہمت لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو ہلا رہی ہے، ان کے ہوش اڑ رہے ہیں۔ کوئی کہے جی زنگ نے ہمیں کیا دیا، تو سب سے بڑی شے تو یہ دی کہ ذرا سا شعور اگر رہ گیا کسی مسلمان میں تو وہ اپنی اصل کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنے ایمان کی قیمت ذرا چیک کرے۔ ایک گرینیڈ، یہ بم گرینیڈ جو ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ کہیں پھٹتا ہے 2-4 افراد مرتے ہیں، اس ایک ہینڈ گرینیڈ کو ان کے یہ جو پتہ نہیں کون سا مکافر کر کے کوئی ٹینک ہے ان کا، جو دنیا کا مضبوط ترین ٹینک کہلاتا ہے، جس پر راکٹ بھی گرتا ہے تو اس کی چادر میں ڈینٹ نہیں پڑتا، وہ ہینڈ گرینیڈ پھینک رہے ہیں اس کے اندر اور وہ پھٹ رہا ہے۔ یہ ویڈیوز ہم نے دیکھی تھی افغانستان میں کہ وہ مشین گن سے ایسے فائر کر رہا ہے، پوری ہیلی کاپٹر تباہ ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں وہ فوج جس کو اتنا زوم تھا کہ ہم سیکنڈوں کے اندر اس دنیا کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی، ہمارے پاس یہ ہتھیار ہے، ہمارے پاس یہ اور وہ اور فلاں، چند لوگوں کو کیا کر پا رہے ہیں؟ نہتے لوگوں کو مار کے اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں بس۔ اور اللہ کی قسم جس دن ان کو کوئی ایئر اسٹرائک والا سپورٹ مل گیا نا کہیں سے، یقین کریں یہ جو کچھ ہو رہا ہے بس زمینی طور پہ تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یہ آگے نہیں بڑھ پا رہے، بس اوپر سے جہاز آتے ہیں بم گرا گرا کر یا وہ میزائل پھینک پھینک کے، یار اس پر ان کا کیا کر سکتے، ان کے پاس وہ نہیں ہے اس چیز کو روکنے کے لیے۔ اب یہ ریزسٹنس کتنے دن چلے گی تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس ایک مہینے نے اس کفر کی حقیقت کھول کر پوری دنیا کے سامنے رکھ دی، ان کی اوقات نکال کر پوری دنیا کے سامنے رکھ دی۔ وہ 313 کی یاد دلائی اللہ کی قسم، جو صرف اپنے ایمان کے بھروسے 1000 سے ٹکرائے تھے بغیر ہتھیاروں کے۔ آج اس دور میں اب ذرا تصور تو کیجئے کہ چند حماس کے مجاہدین ہیں، چند، اور دنیا کی سب سے بڑی فوج سے ٹکرا رہے ہیں، جن کا زوم یہ تھا کہ ہمیں 30 منٹ نہیں لگیں گے، 30 دن لگ گئے ان کو۔ دینے والے جانیں اپنی جانیں دے رہے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ دے رہے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر حجت قائم ہو رہی ہے، پوری دنیا کے، مجھ پر، آپ پر، ہر مسلمان پر حجت قائم ہو رہی ہے بھائی۔ بہرحال یہ کہ یہ ساری باتیں اور ایسے میں یہ سوالات آ رہے ہیں، ایسے میں ڈاؤٹس آ رہے ہیں عجیب عجیب قسم کے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بھائی،
بے بسی کی شاید معافی مل جائے، بے بسی کی شاید اللہ کے ہاں معافی مل جائے. بے بس ہے بھائی، کرنا چاہتا ہوں کر کچھ نہیں پا رہا. بے حسی کی معافی نہیں ہے، بے حسی کی معافی نہیں ہے. شرم آنی چاہیے ان کو جو آج بھی اس افسوس میں بیٹھے ہوئے کہ افغانستان جیت گیا، پاکستان ہار گیا کرکٹ، پاکستان سیمی فائنل میں پہنچے گا نہیں پہنچے گا، روزانہ تبصرے ہو رہے ہیں. ارے فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں، گانے باجے چل رہے ہیں، ہنسی مذاق کھیل تماشے چل رہے ہیں. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے ہاں؟ نماز ہو رہی ہے مسجد میں اپنے کھیل تماشوں میں لگا ہوا ہوں. جی فلسطین تو جا نہیں سکتا، اور نماز کے لیے مسجد تو آ سکتے ہو، وہ بھی نہیں کر رہے. کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ کیسے جسٹیفائی کریں گے اپنی زندگی کو؟ اس نے اپنے اس ناپاک وجود کو کل اللہ کے دربار میں کیا بتائیں گے جا کے؟ تو اپنے اصل کی طرف بھی اگر ہم لوٹ آئے نا، ایمان کو اپنی طاقت بنا کر، سنت رسول کو اپنی ڈھال بنا کر، یہ دنیا مزید ہل کے رہ جائے گی. وہ چند لوگوں نے ہلا دیا ہے بھائی، یہ حکومتیں بغیرت ہو گئی ہیں، کچھ نہیں کر رہی ہیں، ان کے اپنے مسئلے، اللہ ان کو ہدایت دے. ہم تو ان کو اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں، کیا کریں؟ کم از کم ہم عوام تو جو کر سکتے ہیں وہ کریں بھائی. کوئی اپنے اندر تبدیلی لائیں، وہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت اپنے اندر پیدا کریں، قتال کی آیات پڑھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس مسلمان کے دل میں اللہ کی خاطر جنگ کرنے کی آرزو بھی نہیں، ایک تو بات یہ فرمایا کہ اس نے جنگ ہی نہیں کی کبھی اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، نہیں موقع آیا. مزید فرمایا اللہ کی خاطر اگر جنگ کرنے کی آرزو بھی نہیں تو یہ منافق ہے. ایک مسلمان کے دل کی آرزو یہ ہے کہ اللہ کی خاطر میں مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں، جنگ میدان جنگ میں اتروں. یہ آرزو بھی اگر نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے بھائی، منافق. تو بات کو ہم سمجھیں، یہ موقع ہے پلٹنے کا. ہمیں اس نے، حماس نے یہ موقع دے دیا، اس صورتحال نے ہمیں یہ موقع دے دیا. پلٹیں واپس اللہ کی طرف، اللہ کی مسجدوں کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف. جب جہاں موقع ملے اپنا ڈسپلے بھی کریں، احتجاج بھی کریں، مظاہرے کریں. جو جس اجتماعیت کے ساتھ، الحمدللہ ساری اجتماعیتیں کر رہی ہیں، مستقل ہو رہے ہیں الحمدللہ. کوئی سوشل میڈیا پر اپنی کر رہا ہے، جو جہاں نکال سکتا ہے اپنے آپ کو. دوسری جماعتیں، جماعت اسلامی ہے، وہ ماشاءاللہ اپنے مظاہرے کر رہے ہیں، اور دوسری جماعتیں کر رہی ہیں. اب کس ظاہر سب کے نام لینا تو ممکن نہیں، سب کر رہے ہیں الحمدللہ. مذہبی طبقات بھی کر رہے ہیں، بظاہر جو مذہبی نہیں ہے وہ بھی کر رہے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی کر رہی. جو جہاں موقع ملے بھائی اپنا کچھ حصہ ڈالیں، کچھ نہ کچھ نکلیں، کچھ وقت لگائیں. کل بھی الحمدللہ ہمارے تنظیم اسلامی کے تحت بھی مختلف مقامات پر مظاہرے ہیں، پہلے بھی ہوا تھا، مستقل ہو رہے ہیں الحمدللہ، چیزیں چل رہی ہیں. جو بن پڑ رہا ہے ظاہر ہے، جو کر سکتا، بے بسی ہے نا. ان مظاہروں سے فلسطین آزاد نہیں ہوگا، لیکن کم از کم ایک امت کی کیفیت تو نظر آئے گی، سمجھ میں آئے گی، کوئی یونٹی تو. کوئی بے بسی کی طرف جائیں گے، بے بسی سے نکل کے کچھ تو اسٹیپ آگے جائے، کچھ حکومت پر دباؤ تو پڑے گا. ہم سے اچھے تو وہ معذرت کے ساتھ کافر ہیں جو چلے کسی انداز میں ہی صحیح اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرا رہے ہیں، حکومتوں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. ابھی امریکہ میں ایک تازہ ریفرینڈم کے تحت 66% لوگوں نے مخالفت کی ہے اسرائیل کی اس حرکت کی. امریکہ پر پریشر ہے بڑا شدید اس وقت. بات یہ ہے کہ عوامی ایک ریفلیکشن کی اہمیت ہوتی ہے. بہرحال خواہش تو یہ ہو کہ اللہ ہمیں موقع دے، ہم جہاد پہ جائیں وہاں، اور پھر جانے دیں اپنی اور لے جانے ان کی، اللہ ہمیں موقع دے. لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں، اس میں تو آگے آئیں. اپنے گھروں میں تذکرہ تو کریں، اپنے بچوں کو بتائیں بیٹا جہاد کیا ہوتا ہے، شہادت کسے کہتے ہیں، قتال کسے کہتے ہیں. کم از کم کوئی تذکرے ہوں، کوئی بات ہو، ہم بھی پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں. میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی نا، اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے صرف اس جرم پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. یہ تب بھی ہوا تھا نا اہل ایمان کے ساتھ، جس پر تبصرہ اللہ فرما رہا ہے، اور اب بھی تو یہی ہوا نا. ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، بے گھر کر کے ان کو دربدر کیا گیا. اور نہ صرف اپنے گھر سے بلکہ سب سے مقدس ترین جو جگہ ان کے لیے وہ اللہ کا گھر ہے، اس سے بھی دور کیا گیا. اور اب ان سے کہا جائے تم نے حملہ کیوں کیا پلٹ کے؟
عجیب بات اللہ فرما رہا ہے اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے دور نہ کرے تو ڈھا دی جائیں یہ ساری خانقاہیں، گرجے، یہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے گھروں کو مسمار کرے، تو اللہ کے بندے وہ ہیں جو ان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح ہم سمجھ لیں۔ پھر اسی طرح قتال کی اہمیت قرآن میں ہم پڑھیں، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کرو قتال ان سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو اور کل کا کل دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے بھائی؟ فرشتوں کو، مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جھنجھوڑ رہا ہے قرآن میں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے، جو دعائیں کر رہے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے پاس کوئی حمایتی بنا اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج۔ یہ سورہ نساء میں جو 4 5 ہجری ہے یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ وہ مکے میں رہ جانے والے پیچھے مظلوم مسلمان ہیں جن کی دعائیاں ہیں، جن کی التجائیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ یہاں رکھ رہے ہیں، اور وہ پلاننگ رسول اللہ کی چل رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائیں بھی چل رہی ہیں، کچھ نہ کچھ اسٹریٹجیز چل رہی ہیں۔ جو انسان کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور بالآخر فتح مکہ کا موقع ہے ان آیتوں کے کوئی 3 4 سال کے بعد جا کر کہ پھر اس کے اوپر جو عمل ہوا ہے سارے معاملے۔ لیکن اس سارے دوران میں کیا غفلت کے ساتھ معاذ اللہ بیٹھے رہے مسلمان، اپنی دنیا میں مگن رہے؟ وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے بھائی، مدینہ جا کے بیٹھے رہتے، اب کیا ضرورت پڑی ہے پیچھے والوں کی خبر لینے کی؟ آرام سے سکون میں آ تو گئے۔ تو کیا رسول اللہ نے اسٹریٹجیز نہیں بنائی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا غزوہ بدر وادی نخلا میں ہونے والے واقعے کی وجہ سے نہیں ہوا؟ اور اس کی ابتدا کس نے کی؟ رسول اللہ نے کی۔ تو وہ جاہل جو اس بات کو سمجھتے نہیں، آج بھی یہ الزام معاذ اللہ بہتان لگاتے ہیں کہ بھئی یہ جنگ تو انہوں نے شروع کری، ارے انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان پر ظلم و ستم کیے گئے، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، خباب بن ارت کو انگاروں پہ لٹایا گیا، حضرت بلال کی کمر ادھیڑی گئی، کتنے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا، ان سے ان کی جائیدادیں، گھر، بچے چھین لیے گئے، اور خود رسول اللہ پر تلواریں سونت کر آ گئے بدبخت ہجرت سے پہلے۔ اور اس ساری بات کے بعد اگر رسول اللہ اقدام فرما رہے ہیں تو نالائق لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ضرورت پڑی تھی ان کو جنگ کرنے کی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہی بات اس وقت ساری ہمارے سامنے ہے کہ حماس کے اس پورے پروسیس کو، اس عمل کو ہم کہاں لے جا کر فٹ کریں گے؟ یہی ہے بھائی، ان کا جرم کیا ہے؟ یہ اسرائیلی، یہودی، شہونی جو بھی ہیں، بس یہ بات کر کے بات مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ پر فرما رہا ہے قرآن میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، یعنی یہ معاملہ جو ہوا تھا کافر کا قتل، یہ رجب کے مہینے میں ہو گیا، بڑی باتیں بنائی کفار نے اور منافقین نے کہ بھئی دیکھو بھی بڑا مسلمان بنے پھرتے ہیں یہ، اور حرمت والے مہینے میں انہوں نے جو جھڑپ کی اور قتل کر دیا، یہ تو بڑا سخت گناہ ہے۔ اللہ کا تبصرہ اس پر آ رہا ہے، یا آپ سے پوچھ رہے ہیں، کہہ دیجئے ہاں اس میں جنگ کرنا بڑی بات ہے، غلط ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب آگے سنیے، لیکن اللہ کے رستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ قتل، آگے فرمایا یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین میں، اگر وہ ایسا کر سکتے ہو تو تم بھی سن لو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں غارت جائیں گے، اور وہ ہوں گے جہنم والے اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ آج میں اور آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم کس طرف ہیں، اپنی زندگیوں کے جائزے لے لیں، فیصلے کر لیں، اپنے اپنے گھر والوں کے لیے طے کر لیں کہ آئندہ 10 سال میں یا 10 منٹ میں بھی میں اور آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کے بندوں کی طرف، اللہ کے دین کو غالب کرنے والی جو بھی محنتیں ہیں ان کی طرف، ان کے ساتھ، یا اس کے اپوزٹ، یا اس کے مخالف۔ ہم فیصلہ کر لیں اور ایک طرف ہو جائیں تاکہ ہمیں بھی کوئی کسی قسم کا گمان نہ رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس 1 منٹ اور لوں گا۔ ایک بات بڑی شدت سے آ رہی ہے جی، بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ اسٹریٹجیز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں پہلے بھی رکھی گئی، یہ کریں وہ کریں، اسی میں ایک بات آئی کہ بھئی بائیکاٹ کریں ان کی پروڈکٹس کا، تو اس پر بھی ہمارے عقل مند آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس سے کیا ہوگا، بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟
تو جناب علی پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ بائیکاٹ کرنے سے کم از کم غیرت ایمانی کا اظہار تو ہوگا، اور کچھ ہو نہ ہو، ان کا نقصان ہو نہ ہو، کم از کم آدمی اپنے ایمان کا بھائی کچھ تو اظہار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ نہ ہم جا کے جنگ کر سکتے ہیں، نہ ہمارا کے شہید ہو سکتے ہیں، نہ اپنے بھائیوں کے آگے ڈھال بن سکتے ہیں، نہ ہم نکل کر کسی پر زور ڈال سکتے ہیں، کسی حکومت پر، فوج پر، تو کچھ تو کرو۔ تو بھائی جو کر سکتے ہیں اس میں ایک یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے یہ پروڈکٹس ہیں ان کی، پھر ایک صاحب کہتی جی اچھا اب مذاق اڑانے والے ہیں نا ماشاءاللہ بڑے بڑے دانشور، ٹھیک ہے جی ساری یہودیوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دو تو گنے کا جوس ہی پینا پڑے گا ہمیں۔ ہاں 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 ہاں، بڑا احسان کیا آپ نے ہمارے اوپر یہ بات بتا کے۔ اللہ کی قسم اگر یہ نوبت آتی ہے اور ایمان ہمیں کہتا ہے کہ بس گنے کا جوس ہی پیو اور چھوڑ دو سب، تو انشاءاللہ چھوڑ دیں گے۔ او بھائی یہ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا نظریات کی جنگ ہے، یہ نظریاتی سرحدیں ہیں جن کے محافظ ہیں اس وقت ہم۔ ہاں اس کا نقصان یقیناً اپنوں کو بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ پروڈکٹس نہیں خریدیں گے تو وہ پروڈکٹ جو لوگ لے کر بیٹھے ہوئے، جو دکاندار لے کر بیٹھے ہوئے، ان کا نقصان ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن بھائی ذرا سوچیں اس نقصان کے دوررس نتائج کیا ہیں۔ یہ تھوڑا مالی نقصان ہے، اس کو بیئر کر لیں، اس کا جو نقصان، اور یقین کریں ان کے تارے نظر آگے، ہم تو کچھ نہیں کر رہے، یہ ہمارے ملک میں تو کوئی بیکٹ وکٹ کو خاص نہیں ہو رہا، دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے، ان کو تارے نظر آ گئے ہیں، یہ جسٹیفیکیشن دینے شروع ہو گئے ہیں، اپنی پروڈکٹس کی شکلیں بدلنے شروع ہو گئے ہیں، فرق پڑتا ہے، اربوں خربوں روپے ہم دے رہے ہیں ان کو، ہم ان کو جیتا ہوا ہم نے رکھا ہوا ہے، ہمارے ذہن بنا دیے گئے ہیں، ذہن۔ بڑی پیاری بات ہے وہ ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، کہنے لگے جی یہ ذہن سازی کس طرح کی ہے، یہ کوک بہتر ہے کہ لسی بہتر ہے جی؟ ہم سے لسی چھڑوا کے ہمیں کوک کا گلاس پکڑا دیا گیا، اور آپ کو پتا ہے کوکا کولا کا مرر امیج کبھی دیکھیے گا آپ، یہ جو کوکا کولا لکھا ہوا ہے اس کو شیشے میں دیکھیے گا، شیشے میں آج ہی دیکھیے گا جا کے کہیں سے بوتل لے کے، اس کی لا محمد لا مکہ، کسی کو نہیں پتا تو اپنی نکلے غفلت کی زندگی سے۔ پیپسی کا مطلب کیا ہے؟ پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل۔ فانٹا کا مطلب کیا ہے؟ فولز عربز نیور ٹیسٹ الکوہل۔ ہم بھی پی رہے ہیں، بچوں کو پلا رہے ہیں، اور دماغ ایسے بنا دے گا جی اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ او بھائی جو چھوڑ سکتے ہیں وہ تو چھوڑے نا، چلو میں مان لیتا ہوں کہ کوئی ضرورت کی ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے بھائی، پھر وہی بے بسی کی بات آتی، کم از کم جو عیاشیوں والی تفریحوں والی خامخواہ ان کو تو چھوڑیں، ان کو تو چھوڑیں۔ ٹھیک ہے بھائی اب کہ جی موبائل ہمارا، اس کمپنی کا، ہمارے کمپیوٹر ہمارے، اس کے یہ ہماری لائٹ ہے، چلو ٹھیک ہے بھائی، جہاں جتنا کر سکتے ہیں وہ تو کریں، وہ تو چھوڑیں۔ اس کا آخری بات عرض کر رہا ہوں، فائدہ سب سے بڑا اس حوالے سے، چلے مذہبی دینی بنیاد ایک طرف رکھ دیں، آج یہ سٹیپ ہم لے لیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، اللہ ہماری حکومت کو بھی عقل کے شعور کے ناخن دے اور وہ حکومتی سطح پر کوئی اسٹریٹجی بنائے، ہماری پروڈکٹس بڑھیں گی، ہماری پروڈکشن بڑھے گی، ہمارے لوکل انویسٹر سامنے آئیں گے، مینوفیکچرر سامنے آئیں گے، ہم اپنے معاشی حوالے سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے بھائی، اگر آج یہ سٹیپ لے لیں ہم تو۔ بہرحال یہ بات کی باتیں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ایمان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سٹیپ، کچھ نہ کچھ حرکت ہمارے اندر ہو، اور موجودہ صورتحال میں اپنی اس وجود کو ہم جسٹیفائی کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔